السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ایک اہم سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو پوری بغور سماعت فرمائیں گے۔ آج کا ایک اہم سوال ہے کہ ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، گاؤں اور محلے کے اندر اور ہمارے رشتہ داروں کے اندر بارہا یہ سوال سننے کو، دیکھنے کو ملتا ہے، اور لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ جو لوگ صاحب اولاد نہیں ہے، لا ولد ہے، جس کے پاس کوئی بچہ نہیں ہے، وہ اپنا گود بھرنے کے لیے اپنے کسی دوست، رشتہ دار یا قریبی رشتہ دار سے بچہ گود لیتے ہیں، متبنہ بیٹا بنا کر، منہ بولا بیٹا بنا کر اپنی زندگی کے اندر لاتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، کھلاتے ہیں، تعلیم و تربیت دیتے ہیں اور ان کو بڑا کرتے ہیں۔ اب وہ وقت آتا ہے کہ اس بچے کا نکاح کیا جائے اور ان کو رشتہ ازدواج سے منسلک کیا جائے۔ تو اب یہاں پر سوال ہوتا ہے، کیا اس بچے کو اپنے حقیقی باپ کے ساتھ، نام کے ساتھ پکارا جائے، یا پھر جنہوں نے پال کر کے، پوس کر کے بڑا کیا ہے ان کے نام کے ساتھ پکارا جائے؟ تو اس سلسلے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں کہا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے متبنہ بیٹے کو تمہارے لیے حقیقی اولاد نہیں بنایا گیا۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ کہ یہ چیزیں تمہارے منہ کی بولی ہے، تمہارے منہ کی بنائی ہوئی بولی ہے۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات فرماتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو گویا پھر اسی آیت کریمہ میں آگے کہا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، تو تم ایسے بچے کو، ایسے لڑکے کو ان کے حقیقی باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے، تم ان کو حقیقی باپ کے نام کے ساتھ پکارو۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عدل کی بات ہے، زیادہ انصاف کی بات ہے۔ تو گویا اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو بھی بچہ ہے، چاہے وہ پال کر کے، پوس کر کے دوسرے نے بڑا کیا ان کو، لیکن اس بچے کو اس کے حقیقی باپ کے نام کے ساتھ ہی پکارا جائے، کیونکہ ان کی نسل ہے اور ثابت النسل اور ثابت النسب ان کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اصل باپ کو چھوڑ کر کے دوسرے باپ کے نام کے ساتھ پکارتا ہے تو وہ گنہگار ہوں گے، سخت گنہگار ہوں گے۔ حدیث کے اندر اور قرآن کے اندر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ البتہ رہی نکاح کی بات کہ نکاح کے موقع پر جو کھانا یعنی جو رجسٹر تیار ہوتا ہے وہاں پر لڑکے کے اصل باپ کا نام لکھا جائے، یا پھر جنہوں نے پال کر کے، پوس کر کے بڑا کیا ہے ان کا نام لکھا جائے۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حقیقی باپ کا نام لکھ کر کے نکاح پڑھاتا ہے تو نکاح ادا ہو جائے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص یہ بھی چاہتا ہے کہ حقیقی باپ کی جگہ اگر دوسرا جنہوں نے پال کر کے بڑا کیا ہے ان کا نام لکھ دیا جائے تو بھی نکاح ادا ہو جائے گا، نکاح کے اندر کراہت نہیں آئے گی۔ لیکن اصل ہونا یہ چاہیے کہ بچے کو اس کے حقیقی باپ کے نام کے ساتھ ہی پکارا جائے، چاہے آپ نے ان کی زندگی دی، ان کو جو پال پوس کر بڑا کیا، سب کچھ کیا، لیکن اس کا رشتہ اصل اور ان کی زندگی اور ان کا نام جو ہے حقیقی باپ کے ساتھ ہی جوڑا جائے، کیونکہ یہ قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔